بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج جس بارے میں ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی ایک اہم ٹاپک ہے۔ اہم اس سلسلے سے کیونکہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے، ابھی جس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں وہ اسپیشلی میں جو ہمارا اسلامک جو معاشرہ ہے، جو ہمارے مسلمان ہیں، ان میں بہت ایک بڑی تعداد میں ایک ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سو کالڈ پیر باباز اور فقیر، جو بھی ان کو نام دے، ان کے پاس جا کے جو ان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل وہ لے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ شخص ان کے وہ سارے مسائل حل کرے گا کسی بھی طریقے سے، جبکہ ایک مسلمان کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے تب بھی وہ آپ کے لیے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نہ لکھا ہو یا آپ کے لیے نہ سوچا ہو۔ بہرحال آپ صحیح سمجھے، میں جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو ایول میجیشنز، جو یہ پیر اور جو یہ جادو کرتے ہیں، جادو ٹونا۔ جادو ٹونا کون کرتے ہیں، وہ ہو کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، یا اس سے کیسا بچا جائے، ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے۔ لیکن آج جس سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسپاٹ این ایول میجیشین، مطلب جو ایک ایول جادوگر ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں۔ یہ باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہو، یا ایسا ہو کہ ہم پہ ہمارے بچوں پہ کوئی نظر لگ گئی ہے، یا جنات کا جو بھی معاملہ ہو، تو ہم بجائے اس کے کہ خود وہ رقیہ پڑھے یا قرآن کی تلاوت کر کے دم کرے، ہم کسی وجہ سے کسی عالم کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور اس چکر میں کبھی کبھی ہمیں ایسے شخص کا سامنا ہوتا ہے جو عالم نہیں ہوتا ہے، جبکہ ایک ڈونگی ہوتا ہے، ایک جادوگر ہوتا ہے، اور عالم کے بیس میں ہوتا ہے۔ آپ کو داڑھی بھی، سنت داڑھی بھی اس کے پاس ہوگی، جتنی میری ہو سکتا ہے مجھ سے لمبی ہو، اور وہ نماز گزار بھی ہوگا، وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتا ہوگا، وہ کپڑے بھی اسی طریقے سے پہنے گا سنت کے حساب سے، اور ہر وہ طریقہ اپنائے گا جس سے آپ پھنس جائے، آپ اس سے امپریس ہو جائے۔ لیکن آخر میں جب وہ اپنے کام دام شروع کرتا ہے تو آپ کے چہروں، آپ کی آنکھوں پہ ایک تب تک پٹی گر گئی ہوتی ہے اس کے امپریشن کو لے کے، اور یہ سب کہ آپ اس ٹائم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ شخص جو ہے یہ صحیح طریقہ اپنا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یا صحابیوں نے اپنایا، تابع تابعین نے اپنایا، یا اس کے بعد سلف ہے انہوں نے اپنایا، یا یہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو اس وقت کے جادوگر بھی کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال کچھ پوائنٹس ہیں جن کا بہت خیال رکھنا ہے، جس سے ہم یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے یا ایک عام عالم انسان، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب ہم اس کے پاس جائیں گے، جب آپ کبھی خدا نخواستہ اس کے پاس چلے گئے، تو پہلا جو آپ سے پوچھتا ہے وہ ہے وہ آپ سے آپ کے جو والدہ کا نام پوچھے گا اور آپ کا نام پوچھے گا۔ جس شخص نے بھی آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھا
مان لیجیے یہ جادوگر ہے، وجہ بہت وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو کرنا ہو یا کوئی غلط طریقہ اپنانا ہو تو وہ ماں کے نام سے ہوتا ہے، تو آپ کا ماں کا نام پوچھے گا۔ اور دوسری چیز یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے باپ کے نام سے جانا جائے۔ اسلام میں جب کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم کو ہمارے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسے میرا نام ہے عبد القیوم حمید، میرے فادر کا نام عبد الحمید چنگال، تو میں اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ ایسے ہی بہت سارے ہوتے ہیں، جائے طارق، رشید، عمران، فرحت، تو یہ سب سیکنڈ نیم ہمارے والد کے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ناپسند ہے شیطان کو، کیونکہ شیطان کو اسلام بھی ناپسند ہے تو اس کو یہ چیز بھی ناپسند ہے، تو وہ ہمارے دماغ میں ماں کا وہ جو ہے سیکنڈ نیم لانا چاہتا ہے، ماں کے نام سے پہچان، اس کو بڑا پسند ہے کہ ہم کو ہمارے ماں کے نام سے جانا چاہیے، جو اسلام میں بالکل ممنوع ہے۔ اسلام میں ماں کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، لیکن پہچانا باپ کے نام سے جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا ماں کا نام پوچھے گا، جو ہی یہ ایسی حرکت کرے آپ بسم اللہ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ان کو ٹاٹا بائی بائی کریں، کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ بیٹھنے کی۔ نمبر 2، دوسری چیز جو کرے گا آپ سے کہے گا، یہ بولے گا آپ کو اپنا کوئی کپڑا لا کے دو گھر سے، اور اسپیشلی وہ کپڑا جس پہ پسینہ ہو یا جو آپ نے بہت پہنا ہو، کیونکہ انسان جتنی دھلا ہوا کپڑا نہیں بولے گا نیا، بولے گا پسینے والا کپڑا لا کے دو، یا کوئی ایسی گندی چیز۔ کبھی کبھار تو یہ بھی بولتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہے، چاہے اس پہ جادو کرنا ہے جس پہ یا جس کے لیے کرنا ہے، بولتے ہیں کہ اپنا جو مینسٹرول پیریڈ ہوتا ہے، اب عورتیں پیڈز لگاتی ہیں ہماری ماں بہنیں، تو وہ پیڈ لا کے دو۔ تو ایسی گندی باتیں آپ سے بولے گا کرنے کو، ایسی چیز جو بھی آپ سے بولے، کوئی چیز لانے کو، چاہے کپڑا ہو، کوئی پیڈ ہو، یا کچھ بھی ہو، کسی کا جوتا لاؤ یا موزہ لاؤ، اٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ، کہیں نہیں لکھا ہے، بہت بہت بری بات ہے۔ یہ چیزیں ریگولرلی 99.99% آف دا ٹائمس یہ جادوگر یہ چیز اپناتے ہیں، اور ہم ان کے اس میں چونکہ ہم بہت مجبور ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی بہت ویک ہو گیا ہوتا ہے، تو ہم اس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے۔ نمبر 3، جو چیزیں لوگ حرکت کرتے ہیں، یہ کاغذ قلم لائیں گے اور ایک کچھ اسکوائر بنائیں گے، ریکٹینگلز بنائیں گے، پیرامڈ بنائیں گے، مختلف شیپ بنائیں گے، اور اس میں ڈیجٹ ڈالیں گے، 1 2 4 7 8 2 2 7 6 7 8 6، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ کلیئر کرو، 7 8 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوا، اوپر بسم اللہ لکھیں گے عربک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کیا کریں گے، یہ ڈیجٹس لگاتے ہیں۔ یہ ڈیجٹس کا مطلب کیا ہوا ان کے سامنے، یہ سارٹ آف کوڈنگ ہوتی ہے ان کی۔ اب مان لیجیے اس نے لکھا 1 2 4 7 2 4 مثال کے طور پر، اب اس کے دماغ میں کوڈنگ ہے جو آپ کو پتہ نہیں، آپ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا اس نے 1 اور 4 جوڑا اور 2 الگ رکھا، اس نے اپنے دل میں 1 اور 2 جوڑا اور 6 الگ رکھا، جو بھی تھا، تو ڈی کوڈنگ کرنا اس چیز کا امپاسبل ہے۔ اس چیز کا بڑا خیال رکھیں۔ یا یہ کچھ ایسی شکلیں بنائے گا اور آپ کو دکھائے گا۔ اس چیز سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میرے ساتھ ہوا ہے، شکل سے مجھے یاد آیا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، اور اب مجھے پورا یاد نہیں، میں اس دن بیمار ہوا یا میں رات کو ڈرتا تھا، مجھے پورا یہ آئیڈیا نہیں ہے یاد، 7th 8th کلاس میں تھا۔ انفارچونیٹلی وہ انسیڈنٹ بھول گیا میں کیوں مجھے بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے رشتہ دار انہوں نے ایک امام صاحب کا نام بولا کہ اس کے پاس جائے، وہ دم کرے گا اس پہ۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ جادو یا کچھ ایسی حرکتیں کرے گا، ہمیں لگا یہ جائے گا، قرآن آیا، دم کرے گا، تھوڑی نصیحت کرے گا، ڈوز اینڈ ڈونٹس بولے گا، بس ہم آ جائیں گے۔ تو ہم چلے گئے وہاں پہ، ہم گھس گئے وہاں پہ، میرے والدہ ساتھ تھے۔ تو پہلے تو کچھ اس نے پڑھا جو مجھے یاد، مطلب وہ دل میں پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھا۔ پہلے تو یہ چیز کہ اس کو دل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، قرآن پڑھ رہا تھا تو ہی شوڈ ہیو اینی ویز۔ تو اس کے بعد اس نے پین اٹھایا، پیپر اٹھایا، اور وہاں پہ ایک انسان بنایا، ایک ایسا کھردرا جیسا انسان بنایا، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔
مان لیجیے 5-6 سال کے بچے کو اگر بولے ہم کہ انسان بنا، تو وہ کیسا بنائے گا؟ اس کی ٹانگیں ادھر سے، سر ایک تھوڑا خوفناک جیسی شکل بن جاتی ہے جب چھوٹا بچہ بناتا ہے. تو ویسے ہی اس نے بھی کیا. اور پھر اس نے مجھے دکھایا، ایسے بولا کہ بیٹا جب تم ڈرو گے اس سے تو مجھے کہنا. اور میرے والد کو بولا کہ اگر یہ ڈرے گا اس شکل کو دیکھ کے، کنٹینیو دیکھنا ہے، تو مینز اس کے اوپر جادو ہے یا نظر ہے، جو بھی ہے. تو اب میں اس چیز کو دیکھتا رہا تقریباً 4-5 منٹ ہو گئے. نہ تو میں ڈر رہا ہوں، نہ مولوی صاحب وہ شکل ہٹا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب میں تھک گیا اور میں بور ہو گیا، تو میں نے ان کو جھوٹ کا بولا کہ جی مجھے بہت ڈرنے لگنے لگا اس شکل سے. تو اسی کے بعد اس نے بولا دیکھا میں نے کہا تھا، میرے والد کو بولا دیکھیے میں نے کہا تھا اس پہ نظر ہے. یہ ڈر گیا تو نظر، جبکہ میں بالکل ڈرا نہیں تھا. میں وہاں پہ تنگ آ گیا بیٹھے بیٹھے، وہاں سے چلے گئے. بعد میں نے باہر والد صاحب کو بولا کہ میں سچ بولوں میں نہیں ڈرا تھا. تو والد صاحب بھی ہنسنے لگے. نہیں ویسے تو یہ حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. ایک اور چیز کو میں آپ کو کہوں گا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو بولیں گے کہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن، جنرلی 3 دن عموماً نہیں بولتے، 3 سے 5 دن آپ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. پانی سے دور رہنا، بالکل پانی سے دور رہنا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک جو مسلمان ہوگا، صحیح ہے، جو مسلمان ہوگا، کیا وہ 3 دن کیا 6 گھنٹے 7 گھنٹے بھی پانی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کہاں سے نماز پڑھو گے؟ پانی کے بغیر کیا کرو گے؟ تو یہ آپ کو بول رہا ہے 3-5 دن پانی کے بغیر رہنا. دیٹ مینز یہ آپ کو گندگی میں لے جا رہا ہے. تو یہ کہاں سے آپ کا بھلا کرے گا؟ یہ تو آپ کو مسلمان سے کافر کی طرف لے جا رہا ہے، کافر بننے کی طرف لے جا رہا ہے. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھے. اگر آپ کوئی ایسی حرکت کچھ بول رہا ہے کرنے کو، تو ڈونٹ گو ٹو دس گائے، جسٹ لیو دا پلیس. اینڈ اویئرنیس پھیلاؤ. دوسروں لوگوں کو بھی بولو کہ اس شخص کے پاس، ایسے شخصوں کے پاس نہیں جانے کو. ایک اور چیز یہ کہتے ہیں، آپ کو بولیں گے کہ آئسولیٹ ہو جائے، ہفتہ 10 دن کچھ بھی ہے، الگ گھر میں آئسولیٹ ہو جائے یہاں. تو یہ ایک اور پریشانی ہے کہ آئسولیشن میں جانا ہے، اور اس آئسولیشن میں آپ کو اس کمرے سے نکلنا بھی نہیں ہے. اس 4-5 دن آپ وہاں پہ رہیں گے، ہفتہ رہیں گے، ایک ایسی گندگی ہو جائے گی آپ کو. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. مطلب یہ آپ کو صرف گندگی کی طرف ہی لے جائے گا، کوئی صحیح بات نہیں کہے گا. اور یہ جنرلی جو میں باتیں آپ کو بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی کو ایکسپیرینس ہو، وہ 1 by 1 پک کبھی کر رہا ہوگا جو ویڈیو دیکھ رہا ہے. اٹس اے ویری کامن فنومنا. یہ کوئی میں ہوائی باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ کوئی ریئر ایک انسیڈنٹ نہیں بول رہا ہوں. اٹ ہیپنس ایوری ڈے ایوری سیکنڈ. کیونکہ اب ہر گلی ہر کوچے میں ایسا بابا گھومتا ہے، چاہے کشمیر ہو یا کشمیر سے باہر ہو، کسی بھی مسلمان سوسائٹی کو لے لو. تو یہ ہوئی ایک اور چیز. ایک اور چیز کا ہوگا، یہ تعویذ بنائے گا، تعویذ. اور پہلے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ اسلام میں تعویذ بالکل ممنوع ہے. اٹس ناٹ الاؤڈ. تعویذ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہو یا کچھ اور لکھا ہو. میں آپ کو اگر قرآن کی آیت لکھ کے گلے میں لٹکانا ہی کہتے ہیں قرآن، مطلب اس سے کچھ شفا ہوتی، تو یہ تعویذ آذو سوسم میں دیا ہوتا، یا لیا ہوتا کسی سے، یا صحابوں نے لیا یا دیا ہوتا کسی سے، یا اس کے بعد تابعین آئے، یا اس کے بعد سلف صالحین آئے، اس کے بعد اوتھینٹک اسکالرز ہیں، کسی نے اس چیز کو. اور ہر جگہ اس کا اوپن حدیث ہے کہ تعویذ یہ ممنوع ہے، اٹس پروہیبٹڈ. اور اگر یہی شفا ہوتی، میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا، اگر یہی شفا ہوتی، تعویذ لگانا شفا ہوتی، قرآن کی آیت ٹاننا شفاعت ہوتی، تو آج کل تو ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پین ڈرائیو ہوتا ہے. پین ڈرائیو میں 30 پارے قرآن بھی رہیں گے، تو وہی لٹکا کے گھوم لیجیے، گلے میں پین ڈرائیو لے کے گھوم لیجیے، اس میں تو زیادہ شفا ہے. پورے قرآن میں ہی شفا ہے، لے جائیے اور گھومیے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ تو نہیں کرے گا نا اس ٹائم، آپ بولیں گے نہیں یہ تو پاگل پن ہو گیا. یا مان لیجیے، چلیے میں آپ کو بولتا ہوں، میرا پروفیشن ہے، میں ڈاکٹر، ٹھیک ہے، میں ہر دن پیشنٹس دیکھنا ہوں، ہر دن دوائیاں لکھتا ہوں میں پرسکرپشنس پہ. تو کوئی مان لیجیے آپ ہی میرے پاس آئے اور آپ نے مجھے بولا ڈاکٹر صاحب مجھے کل سے سر درد ہے. لیٹس ازیوم اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اس چیز سے. اور میں بجائے پیرسٹمال لکھوں، میں پیرسٹمال کا ایک پتہ نکالوں گا، مطلب یا پیرسٹمال کی گولی لے جاؤں گا، اور آپ کو کہوں گا اس کو گلے میں لٹکانا بیٹا، 4-5 دن درد بھاگ جائے گا،
شفا تو اللہ تعالیٰ نے اس گولی میں دی تھی نا، کھانے میں، لٹکانے میں نہیں. ایسے قرآن کو شفا پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے میں، نہ کہ لٹکانے میں. جیسے شہد ہے، شہد کھانے میں شفا ہے، کہیں درد لگانے میں شفا ہے. یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو شہد کی بوتل کو آدھا کلو 1 کلو بوتل کو لٹکا کے گھومتے پھرے، یا زمزم کی بوتل کو لٹکا کے گھومتے پھرے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دس پوائنٹ. کوئی وہ آپ کو کیا کرے گا، یہ وہ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیت لکھے یا نہ لکھے. عموماً یہ لوگ قرآن کی آیت نہیں لکھتے ہیں، عربک کیلیگرافی ہوتی ہے اور وہ لگتا ہے قرآن ہے، اس میں اپنا جادو ٹونا کر کے انہوں نے لکھا ہوتا ہے، اور آپ کو بولتے ہیں لٹکائے گلے میں لٹکائے. کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کو فائدہ نہیں، انفیکٹ نقصان ہی پہنچ جائے گا. آپ کا دین بھی چلا جاتا ہے، آپ کا دنیا بھی اس چیز سے چلا جاتا ہے. آپ پورے خدا نخواستہ کافر کی شکل اختیار کرو گے ان حرکتوں کی وجہ سے. ایک اور چیز یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو کوئی چیز دے دیں گے، چاہے لکھا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی فارم میں ہو، بولیں گے اس کو دفنانا، یا اس کو کسی کے گیٹ کے باہر رکھنا، یا اس کو کہیں لٹکانا، کہیں بھی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ کو خود پتہ ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. وہ آپ اس کا دیکھتے ہیں، وہ 2 ڈولز ہے، اور وہ گڑیا ہو سکتی ہے، پیپر ہی ہو سکتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، چھوٹی سی چڑیا وڑیا، کچھ بھی. اس میں پینس وینس ڈال کے آپ کو دے دیں گے. سب کو پتہ ہے. آج کل ایوری 3rd ڈے میں دیکھتا ہوں یوٹیوب اس پہ، فیس بک پہ ویڈیو آتا ہے کہ کسی نے وہ جادو کی وہ چیز لی ہوتی ہے، اس پہ کیل ٹھوک کے ہوتے ہیں یہ سب، یا وہ آپ کو بولے گا یہ کیلے لے جاؤ کہیں ٹھوک کے آؤ. تو دیٹ مینس وہ جادو کر رہا ہے. اور جس شخص سے آپ پریشان ہے وہ بیچارہ ختم ہو جائے گا. گناہ ہے. اور جادو کرنا اور کروانے والا دونوں ہی جہنم میں جلیں گے. اس چیز کا بالکل خیال رکھیے گا. جیسے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہوتا ہے، ایسے جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں. جادو میں کسی بھی طریقے کا آپ حصہ عمل کریں وہ گناہ. ایک اور چیز یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو بولیں گے کوئی اسپیسیفک چیز لانے کو. یہ آپ کو جنرلی بولتے ہیں کالا مرغا لا، کالی بکری لا. بلیک کلر سے ان کو بڑا محبت ہے، پتہ نہیں کیوں. مے بی اٹس اے بلیک میجک، بلیک جو بھی وجہ وہ لوگ جانے. کالی چیز لاؤ، کالا یہ لاؤ، کالا مرغا لاؤ، کالا کوا لاؤ، یا کوئی بھی ایسی چیز کہیں گے. اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یا کبھی بولتے ہیں سندور لاؤ، جو ہندو سندور لگاتے ادھر، سندور لاؤ. یا اسپیسیفک کوئی چیزیں بولیں گے بازار سے لانے کو، یہ پرٹیکولر چیزیں لاؤ. تو دیٹ مینس وہ ایک دم جادو ہے. اس میں کوئی وہ مطلب جادو کے بغیر اور کچھ چیز ہے ہی نہیں. یہ گناہ ہے، یہ جادوگر ہے شخص. ایک اور چیز یہ جو کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ سے آپ کا پاسٹ آپ کا پاسٹ کہیں گے، اور کہیں گے کہ ہمیں فیوچر کا سب پتہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں، دیکھیے ہر ایک انسان جو ہے اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، اس کو قرین کہتے ہیں. جب ہم پیدا ہوتا ہے وہ قرین ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ قرین ادھر ہی رہتا ہے، اور ہم باقی پروسیس پتہ ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب آپ اس کے پاس، مثال کے طور پر آپ اس کے پاس گئے، غور سے سنیے گا، آپ اس کے پاس گئے تو یہ آپ کو آپ کی پچھلی باتیں کہے گا. آپ کو 4 سال پہلے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کچھ سال پہلے آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، یا 2 دن پہلے آپ باہر مسجد پر نماز پڑھنے جا رہے تھے گر گئے، یا ایسی باتیں آپ کو کہیں گے. تو آپ بہت امپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ بہت بڑا زبردست انسان ہے، جاننے والا ہے، بہت چیزیں جاننے والا ہے. تو اس کے بعد یہ اگر کرتا ہے، آپ کو بولتا ہے کہ مجھے فیوچر بھی پتہ ہے، اور فیوچر اس کو خاص پتہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. فیوچر صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. فیوچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا. فیوچر کسی بھی مطلب انسان کو، کسی بھی جن کو نہیں پتہ ہے. فیوچر جو ہے، جو ہمارا جو فیوچر آنے والا ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے. اس چیز پہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ آپ کو سب جھوٹ موٹ کی بات بولیں گے کہ آپ پہ کوئی ایسی پریشانی آئے گی تو آپ ایک دم چونک جاتے ہیں. تو پھر اسی وقت بولیں گے، آپ تو سیدھے ہی بولیں گے نیکسٹ اس کا کوئی حل، اور پھر اس حل سے پیسہ ایڈتے ہیں کہ اس کے لیے پیسہ لگے گا. حل ہے لیکن پیسہ لگے گا. پھر آپ کو گھمائیں گے انہی چیزوں میں.
کیونکہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ کو بے ایمان کر دے. یہ شیطان ہے، یہ انسان یہ چاہتا ہے دوسرے لوگ بھی شیطان بنے. اس چیز کا خیال رکھیں، اس کو بڑی تسلی ملتی ہے. یہ شیطان کو پوجنے والا ہوتا ہے. اس چیز کا بالکل خیال رکھے. کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے. ہی لٹرلی نیلز ڈاؤن ان فرنٹ آف شیطان یا شیاطین. تو اس چیز کا خیال رکھے. یہ اپنے مشن پہ ہوتا ہے. پیسے تو کماتا ہی ہے اور اپنے مشن پہ ہوتا ہے. اور فیم الگ جو اس کو جھوٹ موٹ کی فیم جو بھی ملتی ہے. بہرحال جب آپ کا اب آپ کہیں گے یہ پاسٹ کیسے پتہ کرتا ہے؟ پھر پاسٹ ایسے پتہ کرتا ہے کہ اپنا جن جو اس کا ہوتا ہے، شیطان جن جو ہوتا ہے، یہ آپ کے جو قرین ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس سے کنٹیکٹ کرتا ہے اپنے جن کو، اور آپ کا قرین اس جن کو کہتا ہے اور وہ جن اس ڈونگی پیر کو کہتا ہے. تو پاسٹ پورا پتہ چل جاتا ہے اس طریقے سے. اس شخص کو بالکل یہ چیز پتہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو صرف وہ اپیرنٹ چیزیں ہوئی ہے، لیکن اس کو دل کا حال نہیں پتہ ہے. یہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ جب آپ کے والد کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا تو آپ کو فیل کیسا ہوا تھا اندر. نہیں. یہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا جب آپ کی بیوی سے طلاق ہوا تھا آپ کی کیا فیلنگ تھی، کیفیت تھی اس ٹائم. آپ نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہو کہ دلی میں اندر کہ میں سوسائڈ کروں یا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں. وہ چیزیں آپ کو نہیں کہے گا کیونکہ آپ کے دل میں چھپی بات ہے. اگر آپ اس کو اسی ٹائم سوال کریں گے، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بچہ بیمار ہوا تھا، جب میرا بچہ گزر گیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحیح سلامت رہے، میرا بچہ گزر گیا تھا، تو آپ بتائیں بولے سب اس کے ساتھ اس ٹائم میری کیفیت کیا تھی؟ پیر بابا میری کیفیت کیا تھی اس ٹائم؟ اگر آپ کو وہ بولیں گے کہ آپ کے دل میں کیا اس ٹائم چل رہا تھا، کبھی نہیں کہہ سکے گا. یہ ویگ آنسرز دے گا. وہ بہت دکھ ہوا تھا، وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا ڈیسیجن سوچا تھا اس ٹائم، ڈیسائیڈ کیا تھا میں یہ کروں گا، آپ وہ مجھے بتائیں. ہی ول ناٹ بی ایبل، کیونکہ قرین کو آپ کا دل کا حال نہیں پتہ، اس کو اپیرنٹ سب چیزیں جو ہو رہی ہے وہ پتہ ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ان سب جانسوں میں نہ پڑے. اور بھی بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو موٹی موٹی اہم جو یہ حرکتیں کرتا ہے وہ بولا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان شیطانی جو قوت ہے اس سے دور رکھے. اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے بولی، اویئر ادر پیپل. دیکھیے یہ ہر سوسائٹی، یہ ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات جان لیں کہ مطلب آج کل جو یہ حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کا کینہ ہے، ایک دوسرے سے جلن ہے، انسان کو کیا کچھ نہیں کرواتا ہے. اور اس چکر میں ہم لوگ کبھی ایسے پیر باباؤں کے پاس جاتے ہیں، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں. اور یا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے سے ابھرنے کے لیے، یا آپ کو شک ہوتا ہے ہم کو کہ ہمارے گھر پہ یا ہم پہ جن کا اثر ہے یا ہم پہ کسی جادو کا اثر ہے، ہم ان پیر باباؤں کے پاس جاتے ہیں. اور یہ ہم لوگوں کو ایک تو ہمیں لوٹ لیتے ہیں، پیسہ پورا لوٹ لیتے ہیں، اور سب سے اہم چیز جو لوٹ لیتے ہیں ہمارا ایمان ہوتا ہے. اور یاد رکھیں یہ ایک نشہ ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ پھر ایک بار جو اس چیز میں انسان گھس جاتا ہے وہ کبھی پھر نکلتا نہیں اس چیز سے. بہت مشکل ہو جاتا ہے نکلنا. یہ ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے اس چیز کی. اور خدا نخواستہ اگر آپ اس حالت میں مر گئے کہ آپ نے کسی سے جادو کروایا تھا آپ نے کسی پہ، اور آپ نے اس حالت میں مر گئے بغیر توبہ کیے، تو آپ کی آخرت اور آپ کا قبر کا عذاب وہ آپ کو خود پتہ ہوگا، بہت بہت مشکل ہونے والا ہے آپ کے لیے. تو پلیز ان سب چیزوں پہ نہ پڑے، ان پیر باباؤں کے چکر میں نہ پڑے. اویئر رہیں اور خود قرآن کی تلاوت کریں. اگر کچھ شک ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گھر پہ، اس سے بڑے فائدے ہیں. اچھا کتنے سارے رقیات ہیں، وہ قرآن سے جو ہے وہ پڑھ کے دم کرے، خود پہ دم کرے، بچوں پہ دم کرے، بیوی پہ، والدہ پہ، جن پہ بھی خود کر سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تھرڈ پرسن کو لانے کی. اور آج کل بھروسہ بھی نہیں ہے وہ تھرڈ پرسن کون ہے. میں نے آپ کو بولا اپیرنٹلی باہر سے بہت بڑا عالم لگے گا، بہت چاہے مطلب آپ کو وہ لگے گا اس سے نیک کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی یو لوز ایوری تھنگ. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے. اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں.
آگے کچھ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لائیں گے، دین دنیا ہر ایک حساب سے، ہیلتھ. میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پک کروں. پہلے پورا ریسرچ کرتا ہوں اس چیز پہ، یعنی کہ جو بھی منہ میں آیا بول دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی ایک اوبلیگیشن، ایک ڈیوٹی ہے کہ اگر اسے کچھ پتہ ہے اس پہ پہلے ریسرچ کرے، اس کو ایک فائنل ایک شکل دے کے لوگوں کے سامنے لائے. تو بہرحال ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. پلیز یو لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے سبسکرائبرز مجھے ملیں گے اتنے مجھے اور موٹیویشن ملے گا اور ویڈیوز بنانے کی. بہرحال یو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اپنا خیال رکھے، نمازیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، غریبوں کی غربادوں کی مدد کیجیے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.